السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بن فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مشتری النجوم کی 12ویں کہانی محرم سے مجرم، اور اس کی رائٹر ہیں نوال فاطمہ۔ آج وہ اسی کے قتل کے جرم میں گرفتار تھی جس سے اسے محبت تھی۔ محبت نہیں، عشق تھا۔ ہاں، یہ عشق ہی تو تھا کہ اس کی موت کے ساتھ ہی زندگی کی چاہت اس کے اپنے اندر سے بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس کی رگ رگ میں تھا، جیسے خون بن کر دوڑتا تھا، اور اگر خون بننا بند ہو جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کا قتل جس بھی وجہ سے کیا ہو، لیکن اس سے محبت کرنا، یہ وہ کام تھا جو ہمنا ابھی بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اپنے دل پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ آج وہ سجی سوری اس کے سامنے موجود تھی، اس کی محرم بن کر۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا اس لمحے دلہن بنی اسے لگ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا، بلکہ اس کے پاس تو سمجھنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہمنا نے اس کی محویت دیکھتے ہوئے خود ہی اسے پکار لیا، زین۔ وہ ایک دم چونکا، پھر فوراً سنبھل گیا۔ کیا یار، تم کیوں میرے اور میری محبت کے درمیان خلل ڈال رہی ہو؟ آج تو تمام حقوق لے کر بیٹھا ہوں، آج تو جی بھر کے دیکھ لینے دو مجھے۔ زین، آپ کو پتہ ہے میں پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ کے سامنے ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، وہ منہ بسور کر بولی، جس پر زین کو احساس ہوا۔ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہنی، میں آج بہت خوش ہوں، شاید کوئی لفظ نہیں جو میری خوش نصیبی کو بیان کر سکے۔ میں نے جسے چاہا وہ آج میری ہو گئی۔ ہمنا اس کا محبت نامہ سن کر مسکرا رہی تھی، بہت سے رنگ اس کے چہرے پر پھیلے تھے۔ اب آگے۔ زین اور ہمنا یونیورسٹی کے وقت سے ساتھ تھے، دونوں ایک دوسرے کی شدید محبت میں گرفتار تھے۔ بالآخر ان دونوں نے یونیورسٹی ختم ہوتے ہی شرعی طریقہ کار اپناتے ہوئے زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ چن لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ محبت تھی یا شاید دھوکہ تھا جو پختہ ہو رہا تھا، اور اسے ذرا برابر شک بھی نہ ہوا۔ 1.5 سال بعد اللہ نے ہمنا اور زین کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس کا نام ابتہاج زین رکھا گیا۔ اب آگے۔ 1-2 دن رک جاتی، ویسے بھی تم اتنی دیر کے بعد آتی ہو اور اتنی جلدی واپس چلی جا رہی ہو۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے زین کو سرپرائز دینا ہے، میں کل آؤں گی نا ابتہاج کو لینے، ابھی مجھے جانے دے۔ وہ ماں کے اصرار پر بھی نہیں رک رہی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو۔ اور پھر اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں وہ ایک بار پھر رخصت ہو گئی۔ جیسے جیسے گاڑی گھر کے قریب جا رہی تھی، اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، اسے عجیب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے گھر میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چور، یہ پہلا خیال اس کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے کچن سے تیز دھار چاقو اٹھا لیا اور محتاط قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ دروازہ بند تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، دروازے کے اس پار سے آنے والی آوازیں اس کی سماعت تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک نسوانی آواز تھی جو اس کے ذہن کو گالیاں اور بددعائیں دے رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی آنکھوں پر لگے محبت کے تمام دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ اس کا محرم مجرم بن کر اس کے سامنے موجود تھا، مگر نہیں، یہ وقت اپنے نقصان پر ماتم کا نہیں، بلکہ بنت حوا کی عزت لوٹنے والے کو سزا دینے کا تھا۔ ہاں، عزت۔ اس کے ذہن نے کسی کی معصومیت نوچی تھی، زنا کیا تھا، اور زانی کی صرف ایک ہی سزا ہے، موت۔ چاقو پر گرفت مضبوط کیے وہ آگے بڑھی۔ زین، اس کی آواز میں دکھ، کرب، اذیت اور بہت کچھ تھا۔ زین چونک کر مڑا۔ ہنی، یہ میرے دفتر میں کام۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمنا کے ہاتھ میں موجود چاقو زین کے دل میں اتر چکا تھا۔ وہ نیچے گر گیا۔ ہمنا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بہت بری طرح رو رہی تھی۔ زین کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ زین، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جو دھوکہ تم نے مجھے دیا وہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ ٹھہری۔ تمہیں تو ہمنا کا خون بھی معاف ہے، لیکن جو گناہ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے، اور یہ سزا ایک بیٹی نے عزت کے لٹیرے کو دی ہے۔ تمہاری ہنی نے تمہیں نہیں مارا زین، ایک بیٹی نے ایک مجرم کو مارا ہے۔ زین، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ ہنی مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، پلیز زین، وہ چیخ پڑی تھی۔ زین نے شدت تکلیف سے آنکھیں میچ لی اور اسی لمحے اس کی سانسیں اکھڑ گئی۔ دوسری طرف، میری بچی، تم ابتہاج کا سوچتی،
تم نے سیدھا سیدھا سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ مجھے یقین ہے تم کبھی زین کو نہیں مار سکتی۔ میں ابھی بھی وکیل کو کہہ کر تمہیں بچا لوں گی۔ ہمنا، اماں میری آخری خواہش پوری کریں گی؟ اس کی چپ ٹوٹی تھی۔ بول میری بچی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرے ابتہاج کو زین نہیں ہمنا بنائیے گا، عزتوں کا رکھوالا، حق کا علمبردار، محبتیں قربان کرنے والا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے۔ مجرم کو اس کی سزا مل گئی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی تھی لیکن بہت ہی اچھی تھی۔ تو اس کہانی کو بھی اپنے کانٹیکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ان سبھی رائٹرز کو خوش رکھے، ان سبھی رائٹرز کو کامیابی دے، ان سبھی کے قلم میں طاقت دے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ یہ کتاب مشتری النجوم بھی ختم ہوتی ہے۔ تو اپنے کانٹیکس میں اس کتاب کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتا دیجیے گا کہ مشتری النجوم کی ساری 12 کی 12 کہانیاں آپ لوگوں نے سنی یا نہیں، اور اگر نہیں سنی ہے سن لیجئے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ساری کہانیاں کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی کتاب کے ساتھ، نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔